نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے یہ جو جلسہ ہے مکتب کا، اس کے ذمہ دار جناب اسحاق پٹیل صاحب اور میرے اساتذہ اکرام جو اسٹیج پر موجود ہیں، حافظ و قاری میر عامر علی خان صاحب، حضرت مولانا ذاکر صاحب دامت برکاتہم، اور پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اصل خطاب تو استاذ محترم حافظ و قاری میر عامر علی خان صاحب کا ہوگا۔ میں انشاءاللہ ایک 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کے درمیان کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بیان تو حضرت کا ہوگا۔ انشاءاللہ نماز کا بھی بعد میں انتظام کیا جائے گا۔ مسجد میں 7:45 بجے نماز ہے، لیکن یہاں پر الگ سے انتظام کیا جائے گا جلسے کے اختتام پر نماز کا، لہٰذا آپ اطمینان سے تشریف رکھے رہیں۔ آج کے یہ جو جلسہ ہے، اس کا عنوان ہے موجودہ حالات میں مکاتب دینیہ کی ضرورت۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کیا ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات کیا سے کیا ہو رہے ہیں اور اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ جب سلطان عبد المجید ترکی کے ایک بہت بڑے بادشاہ، ترکی کے نہیں بلکہ اس وقت کے 32 ممالک اس سلطنت عثمانیہ میں آتے ہیں، اتنی بڑی سلطنت کا ایک بادشاہ سلطان عبد المجید کے سامنے جب پہلی مرتبہ ٹیلی گرام کا انٹروڈیوس کیا، ایک پادری ہیملن اس کا نام تھا، ایک دم حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا زبردست انتظام ہے، یہاں سے ہم نیوز پہنچاتے ہیں تو وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس زمانے کے لیے بالکل حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے بڑی خوشی کے اندر، تم نے زبردست ٹیکنالوجی کا ہمارے سامنے مظاہرہ کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے، لہٰذا مانگو کیا مانگتے ہو۔ پادری ہیملن نے کہا، جناب آپ کی جو سلطنت ہے، یہاں پر آپ کا جو بڑا محل ہے، اس کے بازو مجھے تھوڑی سی جگہ چاہیے ایک مائنورٹی اسکول کے لیے۔ وہاں پر سلطان عبد المجید نے کہا یہ کیا بڑی بات ہے، لے لو جگہ۔ اس دور میں رابرٹ نام کا ایک آدمی تھا، اس نے اس کو خط لکھا، وہ خط آج بھی موجود ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیجئے، میں ایک اسکول شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے رابرٹ کو خط لکھا کہ آپ مجھے فنڈنگ کیجئے، میں یہاں پر ایک اسکول اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خوب فنڈنگ کی، اس نے ایک ادارہ قائم کیا رابرٹ کالج کے نام سے۔ آج بھی ترکی میں وہ کالج اس نام کا موجود ہے، گوگل کیجئے آپ کو فوراً وہ نام آئے گا۔ اس کے بعد اس نے وہاں کی قوم کی جو سوچ بدلی، خود وہاں کے مسلمان لوگ کہنے لگے ہمیں بھی اس کالج میں ایڈمیشن دیا جائے۔ اس کے برانچز اوپن ہوئے، لوگوں کی ذہنی کیفیت بدلنے لگی دن بدن، یہاں تک کہ خود سلطان بادشاہ کا بیٹا خود اس کا مخالف ہوا کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم بالکل کسی بھی مذہب کے ہم ماننا نہیں چاہتے، ہم لادینیت اختیار کریں گے۔ وہ لوگ جن کے والدین حافظ تھے، عالم تھے، شیخ الاسلام تھے، ان کے بچے خود اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو تالا لگائیں، وہاں پر اپنے ہاتھوں سے خود اسلامی شاعر کا خاتمہ کرنے پر سب سے آگے تھے وہ لوگ۔ اس کے بعد اس کے نتیجے میں 3 طرح کے لوگ وجود میں آئے۔ ایک وہ لوگ جیسا زمانہ ہے ویسا چلیں گے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہو چکے تھے، وہ بولے ٹکرا جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جائے، اب جی کے کیا فائدہ۔ تیسرے وہ لوگ وجود میں آئے جو بالکل متوازن طریقے سے، ایک سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے،
انہوں نے کہا انہوں نے ہماری نسل کو 40 سال کے اندر بالکل اس کا رخ موڑ دیا ہے ایجوکیشن کے نام پر، اور ہم بھی اسی طرح سے ہمارے بچوں کو پھر واپس لائیں گے۔ ہوم ٹیوشنز شروع کیے، امام و خطیب سکولز شروع کیے، گھر گھر جا کر علماء پڑھاتے تھے، پکڑے جاتے تھے تو جیل میں جاتے تھے، پھر رہائی ہوتی تھی، مقدمہ چلتا تھا، پھر پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی نسلیں پھر چینج ہو گئی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ بڑے بڑے مسئلے تو دوسرے ہیں صاحب، موب لنچنگ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ میں دبے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ ہر بات پوری وضاحت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ جو نیا پلان آیا ہے آپ کے تعلیم کے سلسلے میں، یہ ان تمام مسائل پر بھاری ہے۔ آپ کی نسل عبداللہ عبد الرحمن اس کا نام رہے گا، اسکول جاتے وقت مسلمان رہے گا، آتے وقت اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر بالکل یہ کہا گیا ہے، جو لوگ نئی پالیسی کے سلسلے میں حساس ہیں اور جو اس کے بنیادی مقاصد کو سمجھتے ہیں، اور کتنے سمارٹلی وہاں پر ہمارے بچوں کے ایمان کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سب چیزیں جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اب آپ کے پاس اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کا ذریعہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہر اسکول میں بچہ وہی پڑھے گا، روز وہ گندگی لے کر آئے گا، آپ کو شام میں صاف کرنا ہے، یا صبح میں صاف کر کے بھیجنا ہے، پھر کل صبح میں صاف کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے، مکتب، مکتب اور مکتب۔ تو حالات حاضرہ میں، پریزنٹ سچویشن میں، آج کے دور میں مکتب کی کتنی اہمیت ہے، ہم دوسری مرتبہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے جیتے جی ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جملہ یاد رہنا چاہیے، اینقص الدین وانا حی۔ ہمارے جیتے جی ہم وہ حالات آنے نہیں دیں گے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس سب سے مضبوط ہتھیار مکتب ہے، اور مکتب ہے، اور مکتب ہے۔ ہر محلے میں مکتب ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو مال کہاں خرچ کرنا نہیں معلوم۔ سب سے بڑا نقصان کوئی تنظیم ہمیں نہیں پہنچا رہی، آپس میں ایک دوسرے کو ہم پہنچا لے رہے۔ کون بولتے ہیں ہمارے کو 5 لاکھ کی شادی کرو بول کو؟ کون سی تنظیم دباؤ ڈالی ہے مسلمانوں 5 لاکھ کے نیچے شادی کرو گے تو تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے گا؟ نہیں، ہم اپنے خود یہ چوائس کی ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مفکر اسلام، بڑی دور رس نگاہیں تھیں ان کی۔ حضرت فرماتے ہیں، اگر آپ لوگ آج بھی مکاتب دینیہ کو قائم کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اولاد کے کفر اور ارتداد پہ آپ مطمئن ہیں۔ اگر آج بھی آپ مکاتب دینیہ کے قیام کو ضروری نہیں سمجھتے، وہ اس دور میں بولے تھے حضرت، لیکن آج کا جو دور ہے گزشتہ دور سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت کا ایک اور ایسا جملہ ہے ہر انسان کو فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ جملہ آپ یاد رکھیے ہمیشہ۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو، اچھا سن لے میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور سب سے اہم رول، اہم کردار، یہ بچے جتنے آگے پڑھے نا، ان کے اباؤں کا کردار اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا ہے۔ اولاد اللہ کا تحفہ ہے، تحفہ۔ آپ کسی کو تحفہ دیں گے تو اس کے گھر جائیں گے، تحفہ نالی میں پھینکا ہے تو آپ کو تکلیف ہوگی، سجا کر رکھا ہے، اچھا بنا کے رکھا ہے، آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ اولاد اللہ کا تحفہ ہے۔ آپ نے اولاد کو بہترین تربیت دے کر، اکریموا اولادکم واحسنوا ادابہم، اچھی تربیت دے کر ان بچوں کو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑا ہے، تو آپ نے اپنی اس تحفے کی قدردانی کی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سن لیں، آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو
دوا اور غذا سے زیادہ ضروری سمجھے، دوا اور غذا سے بھی زیادہ ضروری سمجھے۔ جیسا بچہ بیمار پڑنے پر رات کے 12 بجیں گے ڈھونڈتے ہیں کون سا میڈیکل رات میں کھلا رکھتا ہے، 24 آورس کون سے اپولو کی سروس ہے، کس کی سروس ہے، وہ دوا اس کو پہنچاتے ہیں ہم لوگ۔ رات میں بچے کو دودھ نہیں آ رہا، ماں کو کوئی کون سی بیکری کھلی ہے، کہاں پر ہم لوگوں کو دودھ ملے گا، ڈھونڈ کے باپ لاتا ہے۔ آپ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کو دوا اور غذا سے بھی زیادہ ضروری سمجھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب اتنے بڑے پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کے 25 کروڑ میں سے 15 کروڑ بچے، 25 کروڑ لوگوں میں سے 10 کروڑ بچے، 10 کروڑ بچے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیا یہ ہم کو گوارا ہے؟ ہمارے جیتے جی کیا ہمیں ایسا ہونے دینا چاہیے؟ کبھی ہم گاؤں میں جاتے ہیں، آپ کے پاس تو مکاتب کا ایسا نظام ہے، کئی ایسے گاؤں ہیں، ہاں الحمدللہ بہت زیادہ قابل مبارکباد ہیں وہ جو بھی یہاں کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کا مال بالکل صحیح جگہ لگ رہا ہے اور ضرورت ہے اللہ نے جن لوگوں کو بھی دی ہے۔ بعض گاؤں کو ایک گاؤں کو ہم گئے، چنچولی مولانا لائق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا ایک گروپ ہے، تو ایک گاؤں کو ہم گئے، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گاؤں بن کے 600 سال، نرنال وہ گاؤں کا نام ہے، آپ بھی تحقیق کر لیجئے، چنچولی تعلقے میں 80 کلومیٹر گاؤں، 600 سال ہوا گاؤں بن کے، ابھی تک مسجد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، نہ باپ کو کسی کو بھی قرآن پڑھنے نہیں آتا پورے گاؤں میں۔ تو وہاں جا کے ہم لوگ کچھ کوشش کیے کہ بھائی یہاں پر مکتب شروع ہو جائے، مسجد تو نہیں تھی، عاشور خانے میں شروع کرے، بازو گاؤں سے مول صاحب آگے پڑھا کے جائیں گے، آپ کا جو بھی پیٹرول کے خرچ ہے آپ لیجئے، آ کر روزانہ پڑھا کے جائیے۔ پہلا دن مکتب کا تھا، میں وہاں پر موجود تھا، آج فرسٹ ڈے ہے، ہمیں جانا چاہیے، ہمارا گروپ تھا پورا، ایک بچہ ہاتھ میں کتاب لے کر آیا، وہاں پر ایک مندر تھی، 7 پھیرے لگا کے مسجد کو آیا پڑھنے کے واسطے، 7 پھیرے لگایا کتاب لے کے، اس کے بعد مکتب کو پڑھنے آیا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے، بیٹا تم ایسا ہی، سب بچے ایسا کر دیں مول صاحب، اسکول کو جانے سے پہلے ہم راؤنڈ لگا کچھ جاتے ہیں، وہ ویڈیو تو سب دیکھے ہوں گے، بچے کیا پڑھ کے کھا رہے تھے سب کو معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک وقت کے جلیل القدر نبی، یہ جملہ یاد رکھیے، نبی اپنی اولاد کے ایمان کی کتنی فکر کر رہا ہے، نبی، ہم تو کامن پبلک ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اپنے انتقال کے وقت پوری اپنے اولادوں کو جمع کیے، ان کے اولاد وہ بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی نبی، انہوں نے ان کو بلا کر ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی ورشپ کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہے؟ یہ جملہ یاد رکھیے، ما تعبدون من بعدی، ہر باپ کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد کس کی عبادت کرے گی، ما تعبدون من بعدی، اٹھتے بیٹھتے آج کے دور میں آپ رٹ لیجئے یہ جملہ، میرے بعد بیٹا تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے بچے بولے ابا ہم دوسروں کی کیسے کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی، اسماعیل علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے۔ بولے اب مطمئن ہو۔ موت کے وقت ماں باپ کیا پوچھ رہے ہیں آج کل بلا کے، وہ فلاں فلاں بینک میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں جگہ، فلاں فلاں، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولادیں دین کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر یہ مکتب میں نے سنا 30 سال سے مکتب چل رہا، ایک گمنام بغیر کسی نام و نمود کے بالکل کون بندہ چلا گیا، اللہ کے فضل سے یہ ایک سرچشمہ جاری ہے، اور ایک بچہ بھی ہے بسم اللہ الحمدللہ بولے گا، ان کے خبر کے اندر وہ ان کو وہ راحت پہنچے گی۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کیونکہ بنیاد رکھنے والے نے پورے اخلاص کے ساتھ بنیاد رکھی ہے، اسی کی وجہ سے ان کے اولاد کے اندر اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ بھی کام کرے۔ انشاءاللہ
امید یہ ہے کہ ان کے اخلاص کی برکت سے ان کے اولادوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، اور ہر کوئی اس کی فکر کرے۔ آپ آزادانہ طور پر، ایسا نہیں کہ فلاں تنظیم 10 مکتب چلا رہی تو قوم کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، آپ وہ سلیبس کھول کے دیکھیں، آپ آنے والے زمانے کو سمجھیں۔ کبھی کبھار ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں، اکیلا محسوس کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے کیا، ہم کتنا کر پائیں گے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہاں پر۔ ایک گاؤں ہے، 50 مسلمانوں کے گھر ہیں، کوئی مسجد کے اندر 2 لوگ 4 لوگ، یہ وہی امت ہے نا جس کی تعریف کی گئی تھی، تم لوگ بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو سب سے پیش رکھنے والے لوگ۔ آج بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی ذمہ داری میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بیان تو حضرت استاذ محترم کا ہوگا، میں حضرت کے لیے وقت، زیادہ سے زیادہ وقت ہم خود بھی حضرت سے استفادہ کریں گے، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ ایک فکر لیں، آج کے دور کی بہت ضرورت ہے مکاتب دینیہ، جہاں پر ہیں مکاتب ان کو مضبوط کریں، جس محلے میں نہیں ہے وہاں پر شروع کریں، اور یہ اتنا ایسا عنوان ہے کہ اس پر کتنا بھی بات کیا جائے کم ہے، لیکن بات کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ عمل کیا جائے۔ میرے طرف سے 1-2 مکاتب ہوں، ہر آدمی ایسی نیت کر لے تو انشاءاللہ بہت کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔